کے قریب دور ایک جگہ پر بیٹھ گئے تصویر لے کے. اب وہی جستجو ہے، وہی عشق ہے، وہی دھیان ہے کہ میں مدینے سے نہیں جانا چاہتا. اور پھر عید کے دن بھی ہم ملے، سلام کلام ہوا، عید مبارک ہوئی، مگر وہ اللہ کا بندہ بس روتے جاتا تھا. اور اس نے اس کے دوست سے بھی کہا، مجھے بھی کہا، مولانا ہاتھ جوڑ کے ہاتھ پکڑ کے، مولانا دعا کرو، ہم یہاں رہنا چاہتے مدینہ میں صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا جی ضرور. عید کا دن بھی گزر گیا، عید کے 2 دن بھی گزر گئے. عید کے تیسرے دن خان صاحب کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. خان صاحب خوش مزاج، حساس. ہم نے خان صاحب کو پھر پوچھا، سلام کلام کیا اور کہا خان صاحب آج آپ کی طبیعت میں کچھ اور رنگ ہے. تو روتے ہوئے کہنے لگے مولانا کیا بتائیں، مگر ایک بات ہے، یہ بات ہم تک رکھیں اور جب تک ہم اللہ کو پیارے نہ ہو جائیں اس وقت کسی کو نہ کہیں. اور آپ ہمارے پاکستان کی طرف کے ہیں اس لیے ہم کہہ رہے ہیں. بولی ہاں خان صاحب بولیے کیا بات ہے. سو خان صاحب نے بتایا کہ آج رات مجھے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور یہ حکم فرمایا، اے میرے عاشق اللہ کے بندے، خوب یاد رکھو اور کوئی فکر نہ کرو، تمہیں کوئی ویزے کی ضرورت نہیں. آج سے ہم تمہیں ہمارے پاس رکھیں گے. کسی کی کیا مجال ہے تمہیں ہمارے مدینے سے نکال دے. حضور نے اپنی طرف ہاتھ کر کے کہا، خواب میں بتایا، یہ میں کر رہا ہوں آپ کو بتانے کے لیے، اللہ یہ بھی توبہ کر رہا ہوں، یہ بھی بے ادبی ہے کیونکہ سرکار کی بات آئی ہے. آپ نے فرمایا ہمارے مدینے سے کوئی تمہیں باہر نہیں نکال سکتا جب تک ہم چاہیں. رہیے خوشی سے جتنا دل چاہیں. اور خان صاحب بس ہم پہ درود پڑھتے رہیے، ہمیں اچھا لگتا ہے، ہمارے ساتھیوں کو اچھا لگتا ہے، اور جتنے ہمارے مہمان ہمارے پاس جو اندر آتے ہیں ان کو بھی اچھا لگتا ہے. سبحان اللہ. خان صاحب یہ بشارت سناتے خوشی جذبات سے آنکھوں سے چھلکتے ہوئی آنسوؤں کے ساتھ داڑھی بھیگ گئی. ہم بھی رونے لگے. ہمارا وقت پورا ہوا. ہم مدینے سے جب چلے تو خان صاحب کا ہاتھ چوما اور کہا، خان صاحب ہمارا ویزا تو پورا ہو گیا، اس لیے کہ ہمارا ویزا کسی دنیا دار نے لگایا تھا اور ہمارے ویزا پر دنیا دار کی کسی کی مہر، سعودی مہر لگی تھی. خان صاحب تمہارے ویزے پہ تو خود مدینے والوں نے خود مہر ماری ہے، خود ویزا لگایا ہے. خان صاحب ہمارے لیے آپ جب بھی گناہ گاروں کی یاد آئے، مولانا فرماتے ہیں میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا جب بھی ہماری یاد آ جائے ہمارے لیے سرکار میں دعا ضرور کرنا. اور خاص تو یہ ہے خان صاحب کہ اگر ہمارے لیے نہ کرتے ہو تو کوئی بات نہیں کرو، مگر آقا کی ساری امت کے لیے دعا ضرور کرنا. خان صاحب بھی رونے لگے. مولانا کہتے ہیں میں بھی رونے لگا، میرا دوست بھی رونے لگا. ہم مسجد نبی سے باہر آئے. خان صاحب نے گلے لگایا اور کہا جانتے ہو یہ ساری دولت کیوں مجھے عنایت ہوئی؟ میری نمازوں پہ مجھے بھروسہ نہیں ہے، مجھے روزے پہ بھی بھروسہ نہیں ہے، میرے زکوٰۃ خیرات خیر فطرہ سے بھی بھروسہ، قربانیوں پہ بھی بھروسہ نہیں ہے. مولانا یاد رکھیے میں اللہ کا فرض ہے، حضور کا حکم ہے،
مگر مجھے اگر بھروسہ تو ایک چیز پہ بھروسہ ہے، اور وہ ہے صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد دائماً ابدا کثیراً کثیرا یا رب العالمین۔ خان صاحب مجھے درود و سلام پر بھروسہ ہے۔ خان صاحب درود و سلام پر، خان صاحب نے فرمایا مجھے درود و سلام پہ بھروسہ ہے۔ اور کہا مولانا اور کچھ درود و سلام کی کچھ حدیثیں کچھ باتیں سنا اور پھر جاؤ۔ تو پھر مولانا فرماتے میں نے کہا ہر دعا قبول ہوتی ہے درود و سلام کے وسیلے سے، ہر مشکلات کا حل ہوتا ہے درود و سلام کی برکت سے، ہر جائز کام ہوتا ہے درود و سلام کی برکت سے، پہاڑ سے بھی زیادہ اگر قرض ہو تو حل ہوتا ہے درود و سلام سے، بے اولاد اگر ہو اولاد ہوتی ہے درود و سلام کی برکت سے، بچیوں کی اور بچوں کی شادی نہیں ہوتی نیک رشتہ آتا ہے آئے گا درود و سلام کی برکت سے، بیمار ہو لا علاج ہو گئے ہو کوئی علاج نہیں ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے فنش خلاص جاؤ، تو وہ واپس ہمارا آدمی آ سکتا ہے، آئے گا، شفا ملے گی، مل کر رہے گی درود و سلام کی برکت سے، دنیا کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے درود و سلام کی برکت سے، قبر کی ہر عذاب دور ہوگا، قبر رحمت کا نور ہوگی درود و سلام کی برکت سے، فرشتوں کے سوال و جواب میں آسانی ہوگی درود و سلام کی برکت سے، آگے کی منزل میں ہر قدم پر کامیابی ہوگی درود و سلام کی برکت سے، پل صراط پار ہوگا درود و سلام کی برکت سے، حضور کے ہاتھوں سے جام نصیب ہوگا درود و سلام کی برکت سے، ہر مشکل کا حل اگر ہے تو درود و سلام کی برکت سے سب کچھ ہے، نماز روزہ قرآن حج قربانی ثواب ملے گا، قرآن پڑھو گے اس میں بھی حل ہے ہر چیز کا، مگر شک و شبہ اس لیے ہے ہم پڑھنے میں کہیں شین سین سواد دوائن عین غین نکال دے ترجمہ بدل جاتا ہے، ہو سکتا ہے پھر بھی وہ نیت کا پر دار و مدار ہے، نیت ہماری اگر سچی ہے تو قرآن سے بھی ہمیں فائدہ ہوگا اور ہوتا ہے، پر ہر مشکل کام کا حل درود و سلام۔ اب قرآن بھی نازل ہوا درود والے آقا کے صدقے میں درود و سلام کی برکت سے، اللہ کو پیار ہے، اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ نے حکم دیا میں پڑھتا ہوں میرے فرشتے پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی پڑھو درود و سلام، اور تمہارا رب تم سے راضی ہوگا درود و سلام کی برکت سے، ایک بار پڑھنے سے 10 نیکیاں ملے گی تمہیں درود و سلام کی برکت سے، 10 گناہ معاف ہوں گے درود و سلام کی برکت سے، 10 درجات بلند ہوں گے درود و سلام کی برکت سے۔ یعنی کیا میں بتاؤں، ہر چیز ملے گی، مختصر میں بتاؤں گا آپ سب سمجھدار لوگوں کے لیے، ہر چیز ملے گی، مولا ملے گا، مولا اللہ خوش ہوگا درود و سلام کی برکت سے۔ خیر درود پاک پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اپنا نام و نشان مٹ جاتا ہے، لوگ یاد کرتے ہیں درود و سلام کی برکت سے۔ ایک چھوٹی سی بات یاد آئی ہے، درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسیر الاسرار وسید الابرار۔ شیخ معین الدین عربی فرماتے ہیں اپنے رسالہ میں، آپ فرماتے ہیں میں سچ کہتا ہوں اللہ کی قسم، آپ فرماتے ہیں میں نے اسپین میں ایک مرد مجاہد کو، ایک عاشق کو دیکھا، وہ عاشق لوہے کا کام کرتا تھا، لوہے کا، اور کبھی جوتا سینے کا کام کرتا تھا،
लोहार भी था, मोची भी था। लोग लाइन लगाते थे जूते चप्पल ठीक करने के लिए, और लोग लोहा की दुकान पर जाते तो लाइन लगाते थे उसके पास काम कराने के लिए। मगर इतना आशिक रसूल, इतना आशिक रसूल, इतना आशिक रसूल, सुभान अल्लाह। मैं कहूँ आप दुरूद पढ़ लीजिएगा, मैं कहूँ तो सुभान अल्लाह, इतने आशिक रसूल। मैं भी पढ़ूँगा, इतना आशिक रसूल। जूते सीते हैं, कोई जूते वाला कोई काम करने के लिए आता है, चप्पल ठीक कराना, जूते ठीक कराने, या लोहा क्या लोहारी में लोहा ठीक कराने के लिए कोई काम देने के लिए आता है, उसके पास खड़े रहने से, हाँ, खड़े रहने से उसके पास, उसके दिल में, दिल इसका दरूद पड़ने लगता है। कमाल है, उसका सामने वाले का दिल जो है दरूद मोहम्मद वाले आले मोहम्मद मुबारक वसल्लम। लोग सोचते ये क्या हो रहा है मेरे दिल में, मेरी ज़ुबान में भी आ रहा है क्या। वो काम करते थे लोहार का और सीने का, दोनों काम बहुत अच्छे थे। लोग पूछते थे तो क्या कहते थे, लोहा इसलिए ठीक कर रहा हूँ कि हमारा दिल लोहे जैसा ना हो जाए, कहीं ऐसा लोहार मिल जाए तो हमारा दिल ठीक हो जाए। मगर हमें लोहार तो नहीं मिला, मगर सारी दुनिया को पैदा करने वाला रब जो है, रब के महबूब जो है, रब के हबीब जो है, वो हमें मिल गए। सारी कायनात की दौलत हमें मिल गई। और सीने का काम करते थे, सुइया धागा हाथ में होता। लोग कहते ये क्या काम करते, आप फरमाते हैं लोग आते हैं तो उसके जूते चप्पल सी कर, दरूद पढ़कर उसके ऐबों को भी सी रहा हूँ, ताकि